آپ نے اپنے کیریئر میں ایسے ڈاکٹر صاحب کوئی بہت ہی عجیب کیس دیکھا ہے کہ میریکولسلی وہ ٹھیک ہو گیا، یا آپ نے دیکھا کہ بہت ہی اسے کوئی کریٹیکل النس تھی یا بہت کوئی سیریس ایشو تھا، چلیں لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے، لیکن اس نے اپنے آپ کو نکالا اس سے، تاکہ آڈینس بھی تھوڑی موٹیویشن پکڑے؟ میری امی کا بھی 31 دسمبر کو انتقال ہو گیا، تو ان کو 3 سال پہلے سٹیج 4 کینسر ڈائگنوز ہوا تھا. اچھا. تو وہ کافی ویٹ بھی تھا، کافی بیمار تھی، مطلب چل بھی نہیں سکتی تھی. تو میں اس وقت ایک کتاب تھی کینسر ایز اے میٹابولک ڈیزیز، تو اس کو تھوڑا میں نے پورا تو نہیں پڑھا لیکن تھوڑا مجھے اس سے آئیڈیا ہو گیا تھا. تو میں نے وہ امی کو فاسٹنگ کرانی شروع کی، ڈائٹ کرانی شروع کی. امی کا 20 kg ویٹ ریڈیوس ہوا، ٹیومر مارکرز نیچے آئے، اور وفات سے 3 ماہ پہلے وہ منال تک گئیں، اور بڑا پراپر نہیں کہ ہمارے ساتھ گھومی پھری، اور پھر جو اللہ کا فیصلہ تو اس کے آگے تو سر تسلیم خم. لیکن ہم سب کو جو سب سے زیادہ خوشی ہے نا کہ وہ 3 سال امی نے بڑے بھرپور جیے. بلکہ میرے فادر خود بھی ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کینسر تو تمہاری امی کے لیے بلیسنگ ثابت ہوا، نہ یہ کینسر آتا نہ یہ ڈائٹ کرتی، نہ یہ ڈائٹ کرتی نہ ان کا 20 kg. بلکہ مجھے ایک دن یاد ہے کہ میری خالہ اور میری امی کی ہائٹ ایک جتنی ہے، تو وہ مجھے لگا جیسے خالہ دوڑتی بھی گئی ہیں تھوڑا تیز. تو پھر جب میں نے امی کو دیکھا تو، لیکن پھر خیر لاسٹ 10 days میں امی کے ساتھ ہی تھا، اور تھوڑا میں امی کو بھی کیونکہ ایک ایسے انسان کا پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ درویش عورت تھی، صحیح سب کا خیال رکھنا اور کچھ مطلب بہت پازیٹیو، ہر وقت چہرے پہ اسمائل. تو وفات سے 1 ہفتہ پہلے وہ کہتی ہیں کہ جمعے کی رات، اور پھر آخری 3 دن کہتی ہیں بیٹا جلدی کرو. اور پھر ٹھیک جمعے کی رات 1:45 بجے میرے ہاتھوں میں امی، اور اس کے بعد جب ہم ان کو دفناتے ہیں تو تدفین ہوتی ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں، اور ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا مدرسہ تھا، اس عورت نے ہمارے بچوں کی بڑی خدمت کی. تو وہ جو تھا بڑا، کیونکہ دیکھیں عمل وہی ہے نا جو کسی کے کام آج. تو میرے لیے بس میری امی کا یہ بڑا اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آپ سب کو صبر جمیل عطا کرے. تو ماشاءاللہ اس کے علاوہ کوئی پیشنٹ جس نے آپ کی باتوں سے موٹیویشن لے کے اور ایکسرسائز اور ڈائٹ کے تھرو، میرلی ان چیزوں کے تھرو 173 kg سے 90 kg پہ آئے ہیں. اچھا. ان کی سٹوری یہ ہے کہ وہ میدا کٹوانے والے تھے، اور وہاں سے پتہ نہیں کوئی ویڈیو میں نے بنائی تھی تو اس سے ان کو موٹیویشن ملی، تو پھر انہوں نے جوائن کیا. اب وہ 173 kg سے تقریباً 93 kg پہ آ گئے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے انسپریشن بن چکے ہیں. ان کی ہم نے بیفور آفٹر بھی لگائی، اور یہ پکچرز ہم ٹھیک ہے چلیں، ایک تو ہماری آن لائن ٹریننگ اس میں ہم چارج کرتے ہیں، لیکن مین مقصد ہماری یہ ویڈیوز لگانے کا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ بھائی ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا. جو اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا. بالکل ٹھیک. اور ہاں، حال کو نہیں دیکھنا، خیال کو دیکھنا ہے. صحیح بات. اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا ہے، اور بس اپنی چال ٹھیک کرنی ہے انشاءاللہ. تو باقی بہت سارے کیسز ہیں اسی طرح سے. جوائنٹ پین کے ساتھ خواتین آتی ہیں، وہ آئے تھے، ایک صاحب آئے تھے جو کرسی پہ نماز پڑھ رہے تھے. صحیح. تو میں اصل میں موٹیویٹ کرتا ہوں، تو میں نے کہا کہ اب انشاءاللہ آپ کے سجدے شروع ہونے والے ہیں. تو وہ بچوں کی طرح رونا شروع ہو گیا، اور پھر اللہ نے وہ دن دکھایا. بلکہ ان کے بیٹے مفتی ہیں، وہ 4 یا مردان سے، مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، وہ آئے تھے. تو 27ویں 28ویں رمضان کو وہ آئے، تو کہتے ہیں کہ میرے ابا جی نے ساری تراویحیں پڑھی ہیں اور قرآن بھی 2 دفعہ ختم کیا. تو اب یہ چیزیں شیئر کرنی چاہیے، اور میں ویڈیوز بھی بناتا رہتا ہوں اسی لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ زندگی بھی آسان اور موت بھی آسان. کیا بات. بلکہ ایک شخص حضرت کے پاس گیا تو کہتے دعا کریں کہ زندگی آسان ہو جائے. تو آگے سے کہتے ہیں یہ دعا کیوں نہ کرے کہ موت آسان ہو جائے. تو یہ دونوں چیزیں آسان ہونی چاہیے نا انشاءاللہ.